اپوزیشن اتحاد جی ایک بار پھر حکومت کے خلاف متحرک ہو گیا. مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا جو اہم سربراہی اجلاس ہے وہ آج ہوگا. بالکل, اور اطلاعات کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے اہم رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے حکومت کو انہوں نے کہا ہے کہ ہر محاذ پر ٹف ٹائم دیں گے. یہ فیصلہ کیا گیا اور اپوزیشن کی بڑی بیٹھک میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کی حکمت عملی پر بھی غور ہوگا. اور اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے امور پر بھی حتمی جو رائے ہے وہ لی جائے گی. اور اس سے قبل جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب نے ملک میں فی الفور شفاف الیکشن کے انعقاد کا مطالبہ بھی کیا تھا. 2 روز قبل ہی حمزہ اگر دیکھیں تو لاہور میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ الیکشن پی ڈی ایم سمیت سب کا مطالبہ ہے. ملکی مسائل پر حکومت غفلت کی نیند سو رہی ہے. شہباز شریف صاحب نے کیا کہا ہے آپ کو وہ سنا دیتے ہیں. ہمیں اس حکومت کے خلاف مرصود کرنا ہوگا اور اس حکومت کو ہمیں اپنا سیاسی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے اس کا محاسبہ کرنا ہوگا. محاسبہ کرنا ہے شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے تھے, ان کا کیا موقف تھا وہ بھی آپ کو ذرا سنا دیتے ہیں. جو عوام پر ایک قہر بن کر حکومت مسلط ہے, اس سے ہر قیمت پر گل و خلاصی جو ہے یہ ہر آدمی کی اب ایک آرزو بن چکی ہے. اس اعتبار سے فوری الیکشن یہ اب پاکستان کی ضرورت ہے. دوسری جانب وزراء نے بھی پھر کرارا جواب دیا ہے پی ڈی ایم کو. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کا جو سورج ہے وہ طلوع کرنے والے لندن میں غروب ہو چکے اور مولانا اپنی سیاسی انا کی تسکین کے لیے جمہوری نظام سے نہ کھیلے. یہ ساری صورتحال ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. سینئر سیاسی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. مظہر عباس صاحب, دی اکانومسٹ کی ایک رپورٹ آئی ہے, بڑی پیشگوئی کی. انہوں نے تو کہا کہ 2023 کے عام انتخابات میں پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ایسے قد کاٹ کا کوئی بھی نہیں کہ جو عمران خان کا مقابلہ کر سکے. اور ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ حکمران جو ہے وہ حکمران جماعت کا مقابلہ کرنے کے لیے پی ڈی ایم سامنے آ رہی ہے. کتنا ٹف ہوگا ان کے لیے؟ وعلیکم السلام جی, بہت بہت شکریہ. دیکھیے ابھی تو بہت ٹائم ہے الیکشن میں. وہ کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشن شاید قبل از وقت ہو جائے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن قبل از وقت ہوں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بلدیاتی الیکشن اگر ہو جاتے ہیں فیبروری یا مارچ میں, وہ ایک بڑا الیکشن ہوگا, کیونکہ بلدیاتی الیکشن گراس روٹ لیول کے الیکشنز ہوتے ہیں. اور اگر اس کے جو نتائج ہیں وہ دراصل غمازی کریں گے کہ آئندہ کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا. اسی لیے پنجاب میں ابھی تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے تھوڑی سی ریلیکٹنٹ ہے کہ الیکشن کرا دیں, کیونکہ اگر اس کے نتائج پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آئے تو کم از کم پنجاب کا سیاسی جو منظرنامہ ہے بہت واضح ہو جائے گا. اس لیے پتہ نہیں کہ الیکشن وہ کراتے ہیں, حالانکہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ واضح اعلان بھی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہر صورت میں, چاروں صوبوں کو کہا ہے کہ ہر صورت میں الیکشنز کرائیں آپ فوری طور پہ. جی, لیکن دوسرا مسئلہ مردم شماری کا ہے. مردم شماری بھی ظاہر وقت لیتی ہے, تو اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن ہوں گے. البتہ یہ ہے کہ اپوزیشن, یہ بات اپنی جگہ کسی حد تک ٹھیک ہے کہ عمران خان کہ جس طرح اکانومسٹ نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے لیے ایک بڑا کرائسس ہے, اور لیڈرشپ کرائسس, آئیڈینٹی کرائسس بہت زیادہ ہے, لیڈرشپ کرائسس بھی بڑا ہے. اور اس وقت تک عین ممکن ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی اپیلوں کے فیصلے بھی آ جائیں. اور اگر وہ فیصلے آ جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. وہ فیصلے چاہے حق میں ہوں چاہے خلاف ہوں, اور وہی ڈٹرمن کریں گا. کیونکہ بہرحال آج تک کی صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کی حد تک مسلم لیگ نون پی ٹی آئی سے آگے نظر آتی ہے, اور ابھی تک وہ انٹیکٹ بھی ہے, اس میں کوئی توڑ بھی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے کہ ہم گورنمنٹ بھی بیان بازی کرتی رہتی ہے, بہت سے تجزیہ کار بھی کہتے رہتے ہیں یہ اسپلٹ ہو جائے, لیکن ہمیں گراؤنڈ پہ وہ اسپلٹ بہرحال ابھی تک واضح طور پہ نظر نہیں آئی. بالکل ٹھیک. اچھا مظہر عباس صاحب, پی ڈی ایم اس کا آپ کو کچھ مستقبل چھوڑ دیں حال بھی نظر آ رہا ہے, کیونکہ ہم نے ماضی دیکھ لیا پی ڈی ایم کا جو ہوا تھا اور ماضی جیسا رہا ہے. یہ جو سربراہی اجلاس ہے یہ کتنا اہم ہے, یا بس ٹھیک ہے سربراہی اجلاس ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا, حکومت کے لیے کوئی ٹف ٹائم نہیں آنے والا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پی ڈی ایم کا حال اچھا تھا لیکن اب برا حال ہے. یہ جو صورتحال ہے, جب سے وہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی پی ڈی ایم سے باہر گئے ہیں, اور اس کے بعد کسی پارٹی کا اندر ہونا باہر ہونا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن اس کے بعد جو ان جماعتوں کے درمیان آپس میں جو محاذ آرائی رہی, لفظی جنگ رہی,
اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا اپوزیشن کی جماعتوں کو مجموعی طور پہ. اور ایسا لگتا ہے جیسے مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما بھی اور پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما بھی اس تقسیم کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اور اس سے ظاہر اپوزیشن کو نقصان ہوگا, بہت واضح نقصان نظر آ رہا ہے, اور اس کا فائدہ بالکل سیدھا سیدھا تحریک انصاف کی حکومت کو ہوگا. اور میرا خیال ہے تحریک انصاف کی تو خواہش ہوگی کہ پی ڈی ایم جو ہے اسی طرح تتر بتر رہے, اور ابھی کی آج تک کی صورتحال یہی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اپنے تئیں جو ہے پی ڈی ایم اس طریقے سے متحد نہیں ہے جس طریقے سے جب انہوں نے تحریک شروع کی تھی اس وقت تھی. مجھے پی ڈی ایم کا مستقبل جو ہے وہ جلسے جلوس سے زیادہ آگے نظر نہیں آتا. اچھا, لیکن آپ اس کے مستقبل میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پیپلز پارٹی تو ابھی نہیں اس کا حصہ ہے, پی ڈی ایم کے لیے آپ نہیں ابھی اس میں ہے, فیوچر میں لگ رہا ہے, نظر آ رہا ہے ایسا کہ پی ڈی ایم کو جوائن کر سکتی پیپلز پارٹی دوبارہ؟ دیکھیے سیاست میں ویسے تو کسی بھی وقت کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے, لیکن یہ کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں نہیں نظر آتا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, پی ڈی ایم کا مسئلہ بیسکلی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا مسئلہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اسمبلی کے اندر ہیں, لیکن اگر شہباز شریف صاحب کو مکمل طور پہ جو ہے مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ سپورٹ مل گئی, اور اس کا معنی یہ ہے کہ اگر مریم نواز اور شہباز شریف یا نواز شریف اور شہباز شریف کا بنیادی بیانیہ ایک ہو جاتا ہے اور شہباز شریف جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں, تو شاید شہباز شریف کوشش کریں کہ پیپلز پارٹی کو اور عوامی نیشنل پارٹی کو واپس لے کر آئے جائیں, ورنہ جو آج کی صورتحال ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے قریب آئیں گی. ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب, شہباز شریف صاحب کا ایکٹیو ہونا پی ڈی ایم کے اندر اور مریم نواز صاحبہ جو ہم دیکھتے ہیں ان ایکٹیو ہو جاتی ہیں, یہ ایسے ہی چلتا آیا پہلے سے. کراؤڈ پولر جو ہے نون لیگ کی طرف سے اور خصوصی طور پر پی ڈی ایم کی طرف سے بھی مریم نواز صاحبہ کو ہی سمجھا جاتا ہے, اور اگر شہباز شریف صاحب بھی لیڈ کر رہے ہوں گے نون لیگ کی طرف سے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اچھے جلسے بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے پرابلم, اور ظاہر شہباز شریف کو خود بھی یہ پتہ ہے, اور اسی لیے وہ کوئی بہت بڑی جو ہے وہ لڑائی ودن مسلم لیگ نون نہیں چاہتے, کیونکہ شہباز شریف کو پتہ ہے کہ وہ کراؤڈ پولر نہیں ہے, وہ ایک اچھے منتظم رہے ہیں, ان کو آج تک لوگ یاد رکھتے ہیں, ان کی وزارت اعلیٰ کے دور میں جو کام ہوئے تھے اس کے حوالے سے یاد رکھتے ہیں. تو انتظامی طور پہ تو وہ ایک اچھے سربراہ ہیں, لیکن سیاسی طور پہ وہ بہت اچھے سربراہ نہیں ثابت ہوئے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا پبلک پوسچر بہت مختلف ہوتا ہے. مریم نواز صاحبہ بے شک ایک کراؤڈ پولر ہیں, اور مریم نواز صاحبہ ایگریسو ہیں. پولیٹکس میں ایگریشن بہت ضروری ہوتا ہے. ایگریشن سے مراد یہ نہیں کہ آپ لڑائی جھگڑے کریں, لیکن ایک ایگریسو پوسچر جو ہے وہ پبلک کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ غالباً اس وجہ سے بہت زیادہ وہ کبھی آگے آتی ہیں کبھی پیچھے ہٹتی ہیں, اس کی بنیادی وجہ ان کے اپنا مقدمہ ہے. اگر وہ اس مقدمے سے باہر آ جاتی ہیں, اگر وہ ان کی اپیل منظور ہو جاتی ہے, تو مریم نواز صاحبہ بہت ڈومیننٹ پوزیشن میں آ جائیں گی. اور اگر اپیل ان کی مسترد ہو جاتی ہے اور نواز شریف کی بھی اپیل مسترد ہوتی ہے, تو مسلم لیگ میں ایک بڑا کرائسس کھڑا ہوگا, کیونکہ پھر نواز شریف صاحب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ دراصل پارٹی اگر آئندہ الیکشن جیتتی ہے تو وزیر اعظم کون ہوگا, اور پارٹی کی پوری کیمپین کون لیڈ کرے گا. ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب, بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان سے کر رہے تھے, اور ان کو بھی کچھ مطلب برا حال نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم کا, اور پہلے جو مومنٹم پی ڈی ایم کا ایک دفعہ بنا تھا وہ کافی اسٹرانگ تھا, اور لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہو سکتا ہے, کچھ ریزلٹ جو ہے اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ بہتر نکلے گا. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ واقعی میں ان کا پہلے حال اچھا تھا, لیکن اب کوئی حال نہیں ہے ان کا, کوئی حال ہی نہیں ہے نا. تو یہ برے حال سے بھی بہتر ہے کہ کوئی حال ہی نہیں ہے ان کا. اور دوسرا یہ کہ اب ہم سے جلسے جلوسوں سے میرا خیال ہے بات چلے گی نہیں ان کی, جب وہ متحد نہیں ہوں گے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک سیاسی عزائم رہیں گے تب تک شاید آپ عوام کو اپنے موقف کے ساتھ منوا کر باہر نہیں نکال سکتے ہیں, جب تک عوامی مسائل کو ایڈریس ہی نہیں کیا جا رہا ہوگا. مہنگائی اتنا بڑا ایشو تھا, لیکن پی ڈی ایم نے اس کو ایشو بنانا ضروری ہی نہیں سمجھا, وہ کوئی سیاسی مقاصد تھے جس کی وجہ سے پی ڈی ایم ویسے آپس میں ہی ایک دوسرے پہ بعد میں نوک جھونکنے لگے, ایک دوسرے پہ بعد میں کرٹیسائز کرے تھے, تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو کے نہیں چل سکے, تبھی وہ خود بھی جو ہے وہ اب فلاپ ہو گئی ہے. پی ڈی ایم بالکل بھی ہٹ نہیں ہوئی. آج والا سربراہی اجلاس ہے, دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم
اتھارٹی کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے اس کے اغراض و مقاصد سے بھی آگاہ کیا۔ اسلام آباد میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے اتھارٹی کے قیام کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم اس کے ذریعے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں اور بڑوں کو پڑھانے کے طریقہ کار طے کریں گے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے اتھارٹی کی نگرانی خود کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کا اعلان بھی انہوں نے کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے اتھارٹی کے چیئرمین کی تلاش شروع کر دی ہے، دنیا کے بہترین مذہبی اسکالرس کو دیکھا جائے گا، پھر ایک چیئرمین بنایا جائے گا۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ جو اسلام سے متعلق دنیا کو آگاہ کرے گا وہ چیئرمین جو ہے وہ منتخب کیا جائے گا، اور عمران خان کا کہنا تھا کہ اتھارٹی کے ذریعے سکولز کے نصاب کی نگرانی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے 12 ربیع الاول کو دھوم دھام سے منانے کا بھی اعلان کیا اور کہا یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ ہاں جی، دھوم دھام سے منائیے اور عقیدت سے اس دن کو لازمی طور پر منائیے، اور بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ ٹیچ کرتے چلے جائیں۔ تو وزیر اعظم نے بھی نوجوانوں کے حوالے سے خصوصی طور پر بڑی بہترین اور جامع گفتگو کیا۔ وزیر اعظم صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا تھا، آپ کو وہ سنا دیتے ہیں۔ ایک رحمت العالمین اتھارٹی بنانے لگا ہوں میں، اس کا تو پیٹرن میں خود بنوں گا۔ اس اتھارٹی کے اندر سکولرز ہوں گے جس کی بڑی تفسیر کے اوپر جس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جس کا کمانڈ ہے، جو کہ ایک سکولر ہے۔ ایک کارٹون بڑا انفلوئنس کر رہے ہیں بچوں کو، اس کارٹون کے اندر کلچر بالکل مختلف ہے، بچوں کے اندر کنفیوژن ہے۔ بچوں کو بتانا چاہیے کہ دوسرا طرز زندگی بھی ہے۔ آپ میڈیا کو روک نہیں سکتے، آپ ٹیکنالوجی کو نہیں روک سکتے، آپ سوشل میڈیا کو نہیں روک سکتے، لیکن آپ ایک دوسرا بچوں کو چوائس تو دے سکتے ہیں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راستہ ہے اس کو صحیح معنی میں بچوں کی زبان میں آپ وہ تو بتا سکتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑا ایک اچھا اقدام جو ہے وہ کیا اور بڑا اچھا اعلان اور ایک اچھا میسج تھا، خاص طور پہ بچوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے، کہ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی فالو کرنا ہے۔ اور اس کے اثرات، جیسے بھی کوئی اچھا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پودا آپ لگا رہے ہوتے ہیں، اس کے اثرات فوری نہیں آپ کو مل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مطلب کہ جنریشن گیپ بھی بہت زیادہ ہے، ہم اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے رول ماڈلز کا ذکر کیا وزیر اعظم صاحب نے، وہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ہمارے رول ماڈلز کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی بتایا کہ جی کہ میں جب ایچ ایس این کالج گیا تو وہاں پر میرے رول ماڈل تبدیل ہو گئے، جو میری والدہ نے مجھے سکھا رکھے تھے، پھر میں نے آہستہ آہستہ سیکھا کہ نہیں، جو ہمیں بتائے گئے تھے وہی اصل رول ماڈل۔ حمزہ، یہ جو اقدامات اب کیے جا رہے ہیں اس کے جو اثرات ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے کچھ عرصہ لگے گا، جیسے پودے کو ایک درخت بنتے ہوئے بھی ایک عرصہ لگتا ہے، تو اس کو انشاءاللہ اس کو بھی کوئی ٹائم لگے گا، لیکن اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ بہترین رزلٹ ہوگا اگر ہم اس کے اوپر چلتے ہیں، اپنی نوجوان نسل کو اس کے اوپر چلائیں۔ بالکل جی، ایسے ہی آگے بڑھیں گے۔ اور آج بڑا اہم دن ہے، بہت ہی اہم دن ہے، اس کو منانا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور پھر اس پہ عمل کرنا کہ جب اہمیت کو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بھی یہی ہے کہ ہم سارا کچھ مان بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم اس وقت جو ہے کہتے ہیں کہ چلیں کوئی نہیں، وہ کر لے گا، میں پھر کبھی کر لوں گا۔ بالکل ایسی آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں کم عمر بچیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد لڑکیوں کو درپیش مسائل سے انفی امتیاز اور ان کے لیے مساوی مواقع کی عدم دستیابی، بنیادی انسانی حقوق کے حصول میں مشکلات اور ان پر مظالم اور تشدد کی طرف دنیا کو توجہ مبذول کروانا ہے۔ ہاں جی، اقوام متحدہ کے مطابق دنیا بھر میں پرائمری اسکول جانے کی عمر والی 3 کروڑ سے زائد بچیاں اسکول نہیں جا رہی ہیں، اور دنیا بھر میں 15 سے 19 سال کی عمر کی ہر 4 میں سے 1 لڑکی کو جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس عمر کی 30% لڑکیوں کو مختلف اقسام کے تشدد کا سامنا ہے۔ بالکل، عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 21% بچیاں بلوغت کی عمر تک پہنچنے سے قبل ہی بیاہ دی جاتی ہیں، ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر کا جو تعلق ہے وہ دیہی علاقوں سے ہوتا ہے۔ لڑکیوں کی جو ہے بچپن کی شادی ان کی تعلیم اور ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بنتی ہے، اور ان کی جسمانی ناپختگی، حمل اور بچے کی پیدائش کے دوران پیچیدگیوں کے بڑھتے ہوئے خطرے کا باعث بھی بنتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے کہا کہ ایڈریس کی گئی ہیں، اور جو زچگی کی شرح اموات کا باعث بھی بن سکتی ہے، اور بچپن کی شادی کے وجوہات میں غربت ہے، تعلیم اور مطلب روزگار کے محدود مواقع ہیں، سماجی اور ثقافتی جو ہیں کچھ ایشوز ہیں وہ شامل ہیں جو بچپن کی شادی کے رواج کو تقویت دے رہے ہیں۔ صرف مؤثر قانون ہی بچوں کی شادی کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا ہے، ایجوکیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ساری صورتحال پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ سماجی کارکن بشرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بشرا صاحبہ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ بچپن سے مطلب پیدائش سے شروع کر لیتے ہیں کہ پیدائش کے وقت بیٹا پیدا ہوا، ایک تو اس کی دعا، پھر بیٹا پیدا ہونا، اس کی مبارکباد بہت مختلف ہے بیٹی کے پیدا ہونے سے۔ تو بیٹی کے پیدا ہونے وقت آپ دیکھ رہی ہیں کہ کچھ ٹرینڈ پاکستان میں بدلا ہے، لوگ
خوشی سے بتا بھی رہے ہوتے ہیں, اب کچھ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وہ کچھ شیرینی بانٹتے ہوئے بھی ہمیں نظر آتے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ ٹرینڈ بدلا ہے پیدائش پہ تو اگر دیکھ لیا جائے؟ دیکھیے ٹرینڈ بدلا ہے, جیسے آپ بات کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اب بیٹی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اس کی پیدائش پہ خوشیاں بھی مناتے ہیں. اس کا سب سے اہم مظہر یہ بھی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ UN لیول تک یہ بات پہنچی ہے اور اس دن کو ریکگنائز کیا گیا ہے کہ لڑکیوں کی صحت ہو, ان کی تعلیم, ان کی شادی, اور اس حوالے سے ان کی جو ایک امپاورمنٹ کا پورا سلسلہ ہے اس کو مد نظر رکھ کے بہت سے انیشیٹوز لیے گئے ہیں. تو یہ بہت قابل تحسین ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ انسانی حقوق کی تحریک ہو یا عورتوں کے حقوق کی تحریک ہو, اس میں یہ اہم سنگ میل ثابت ہوگا کہ 11 اکتوبر کو خصوصی طور پر عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. پاکستان کی بھی صورتحال ایسی ہے, آج آپ دیکھیں تو بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ مرتب کیے گئے ہیں. لڑکیوں کے حوالے سے ان کی ایجوکیشن کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, ان کی صحت کے حوالے سے, اور خصوصی طور پر جو بات چلتی ہے وہ ہے کم عمری کی شادی کے حوالے سے. جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ظاہر ہے اس میں لڑکی کی اوور آل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت خوش آئند بھی ہے اور بہت اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے اور لڑکیوں کے حقوق کو, وہیں پہ ساتھ ساتھ جو ہمارے مسائل ہیں ان کو سب سے پہلے اس کا ادراک ہونا, ان کو ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے. اور جب ریاستی سطح سے یا حکومتی سطح سے اور سول سوسائٹی کی بھی ظاہر ہے بہت ساری ایفرٹس ہیں, تو جب اس سطح سے اس بات کو اکنالج کر لیا جاتا ہے کہ جی ہاں لڑکیاں کسی بھی طرح سے پوٹینشیل میں ہوں یا قدرتی صلاحیتوں کے حوالے سے ہوں یا ان کی اپنی جو ایک نشو و نما کے حوالے سے جو ضروریات ہیں ان کو اکنالج کرنا ضروری ہے اور ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے, ان کے پوٹینشیلز پہ ان پہ انویسٹ کیا جائے گا, تو ہم ایک اچھا فیوچر اور اوور آل جو نیشن ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہم بہت زیادہ آگے بڑھ سکیں گے. تو یہ ایک بہت قابل تحسین بات ہے. اچھا بشرا صاحبہ, ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کی بھی ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے. ایسے میں وہ تعلیم جس میں ہنر بھی شامل ہو کتنا ضروری ہے اور پاکستان میں اس پر کس حد تک کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں جہاں تک لڑکیوں کا اپنے خاندان کے اندر ایک کردار ہے وہ تو ابھی بھی آپ سمجھ لیجئے کہ لڑکیاں ہوں یا خواتین وہ ہمارا ابھی پیٹریارکل ہے, جسے ہم عام طور پر پدرشاہی نظام کی بات کرتے ہیں. اس نظام میں یہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کے رولز کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہونے والے تمام کام جو ہیں وہ لڑکیوں اور عورتوں کی ذمہ داری ہوں گے, اور جو باہر کی دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے مواقع ہیں وہ مردوں کے لیے ہوں گے. تو یہ ایک نظریہ اور سوچ اور اس پہ پورا جو ایک نظام کھڑا ہے, ہمارا خاندانی نظام, ہمارا سماجی نظام اور ایون ہمارا معاشی نظام, وہ سارا کا سارا اسی بنیاد اور اسی سوچ کے اوپر ترتیب پاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ابھی بھی ہماری ورک فورس کے اندر بھی لڑکیوں کی تعداد کم نظر آئے گی. ہمارے اسکولوں اور خاص طور پر جو ہائر ایجوکیشن ہے, اگر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جہاں آپ کو عورتوں اور لڑکیوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے, لیکن ابھی بھی بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ابتدائی تعلیم تک تو آپ کو نظر آئیں گی, لیکن اس کے بعد لڑکیاں کا اسکول سے ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہماری ورک فورس کے اندر بہت زیادہ لڑکیاں آ رہی ہیں اور بہت سارے شعبوں میں آ رہی ہیں اور اپنا پوٹینشیلز دکھا رہی ہیں, لیکن ابھی بھی بہت ضرورت ہے. اس کی ایک دو مثالیں میں اور بھی دینا چاہوں گی کہ خاص طور پر یہ جو ہمارا دیہی علاقوں میں لڑکیوں کی نشو و نما یا ان کی ترقی کے حوالے سے مساوی حقوق حاصل نہیں ہیں, اس کا ایک بہت بڑا جو ایک نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ غربت بھی ہے, کم وسائل ہوتے ہیں, تو لڑکیوں کو عام طور پر بڑے شہروں میں گھریلو کام کاج کے لیے بھیج دیا جاتا ہے, جس میں گھریلو مزدور خواتین جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈومیسٹک ورک میں شامل ہو جاتی ہیں. اور چونکہ ہماری تنظیم جو ہے وہ اس طرح کے اعداد و شمار جمع کرتی ہے, تو ہمیں بہت افسوس کے ساتھ یہ تصویر دکھانا پڑتی ہے کہ 90% لڑکیوں کے خلاف بہت جسمانی جنسی تشدد ہوتا ہے, جو گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں, گھر کے اندر مزدوری کرتی ہیں اور وہ بڑے گھروں میں بچے سنبھالتی ہیں یا صفائی کا کام کرتی ہیں, تو ان کے خلاف اس قدر تشدد بہیمانہ ہوتا ہے کہ ان کی کئی دفعہ ہلاکتیں بھی ہو جاتی ہیں. اور ہر سال تقریباً 10 سے 15 لڑکیاں رپورٹ ہو رہی ہیں جو ہلاک ہو جاتی ہیں شدید جسمانی تشدد کے بعد. تو یہ وہ صورتحال ہے. اسی طرح سے جبری طور پر مذہب کی تبدیلی ہو جائے, ٹریفکنگ ہے, یہ وہ مسائل ہے جو آپ تشدد کی بھی بات کر رہے تھے, تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور ایک اور جو اسپیکٹ میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری لڑکیاں جب باہر سڑک پر آتی ہیں اس وقت بھی تشدد کا شکار ہوتی ہیں, تو بعض اوقات لڑکیاں گھبراتی ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ نہیں آتی ہیں, اپنی اوریجنل آئی ڈی کے ساتھ نہیں آ رہی, کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ سوشل میڈیا یا آن لائن اسپیسز ہمارے لیے سیف نہیں ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ ہمیں ہر طرف سے, ہر جگہ سے
یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف ان کو اسکولوں میں ہونا چاہیے, اور ان کی جب تک کہ شادی یا آگے خاندان کو بڑھانے کا تعلق ہے تو وہ ان کی جسمانی صحت اور ان کی عمر کے حساب سے, اور جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر ہونی چاہیے تو شادی کی اجازت تو قانونی طور پر, اس سے پہلے جو شادیاں ہیں وہ قانونی کی شادیاں کہلاتی ہیں. تو یہ وہ مسائل ہیں جن کا حل کرنے کا بھی ضروری ہے. جی ٹھیک ہے بشیر صاحب, ہم عام طور پر ویسے قوانین کی بھی بات کرتے ہیں, اس کا اینڈ یہی نکل رہا ہوتا ہے اس ڈسکشن کا کہ قوانین موجود ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. لیکن ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ جس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. رائے دینے کی آزادی ہی نہیں ہے. گھر میں کوئی فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے تو بچی مطلب بڑی تعداد میں دیہات کے اندر تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب رائے کی آزادی ہی نہیں دی جا رہی تو فیصلے کی آزادی تک کا سفر پتہ نہیں کب ہم جا کر جو ہے طے کر رہے ہوں گے. رائے کی آزادی دینے کے حوالے سے پیرنٹس کا کردار کتنا اہم ہے کہ گھر میں کوئی فیصلہ ہو رہا ہے تو بیٹوں سے تو رائے لی جا رہی ہے, بیٹی سے تب رائے کیوں نہیں لی جا رہی؟ تو اس کے لیے پیرنٹس کو ہم کیسے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پیرنٹس کے اندر بھی یہی سوچ موجود ہے. جب ہم دوسرے تمام فورمز کے اندر یوتھ کو اور لوگوں کو اور بچوں کی رائے لینا شروع کریں گے تو پیرنٹس کو بھی یہ تھوڑا اندازہ ہوگا کہ جب بچے اپنی بات کرتے ہیں, اسکولوں میں ٹیچرز کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ اس پریکٹس کو جو ہے وہ شروع کریں اور لے کر چلیں تاکہ بچوں کو اسکول کے انتظامی امور کے اندر برابر کا حصے دار اور شمولیت کا مواقع ملنے چاہیے. اسی طرح ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب 18 سال کا شہری لڑکا ہو یا لڑکی ووٹ ڈال سکتا ہے تو اس کو سیاست میں براہ راست حصہ لینے کے لیے ماحول ملنا چاہیے. ہماری ٹریڈ یونینز ہوں, ہماری ایسوسیشنز ہوں. آج کل ویسے اچھی بات ہے کہ یوتھ نے اپنے بہت سارے فورمز بنائے ہیں جس میں یوتھ کو نمائندگی مل رہی ہے, تو یہ ایک پورا کا پورا کلچر ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ والدین کو کیسے سمجھایا جائے, میں سمجھتی ہوں یہ پورا ایک نظریہ اور سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی یا ٹرانسجینڈر بھی ہو تو وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بالکل کوئی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ نا عقل, کم عقل یا ان میں عقل نہیں ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے, نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ بشرا خالق صاحبہ, صبح سویرے پاکستان گفتگو کر رہی تھی. اور حمزہ, یہ یقیناً اس کا کرکس جو ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ ہمیں پوری کی پوری سوچ اور جو نظریہ اس کو چینج کرنا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے, ہمیں زیادہ سے زیادہ مواقع دینے ہوں گے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں. Stay with us.